فہم قرآن عنوان ہے زمین میں بڑائی نہ چاہنے والوں کے لیے آخرت کا گھر، سورہ القصص آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ علوّاً کا لفظی معنی اونچا ہونا ہے۔ مراد اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا بنانے کی فکر کرنا اور دوسروں کو حقیر جاننا ہے۔ لوگوں سے اپنے کو بڑا اور برتر سمجھنا اور باور کرانا، تکبر اور فخر و غرور کرنا۔ تو آخرت کا گھر ان کے حصے میں آئے گا جو تکبر نہیں کرتے، مغرور نہیں ہوتے، بڑے بن کر نہیں رہتے، نہ دوسروں کو دبا کر رکھتے ہیں، بلکہ متواضع اور منکسر مزاج بن کر اور اللہ کے فرما بردار بن کر رہتے ہیں، اور تکبر کے بجائے ان کے اندر تواضع اور انکساری ہوتی ہے، اور معصیت کے بجائے اطاعت ہوتی ہے۔ جنت اور آخرت کی نعمت صرف انہی کو ملے گی جن کے دل خوف الہی سے بھرے ہوئے ہوں گے اور دنیا کی زندگی تواضع اور عاجزی کے ساتھ گزاریں گے، کسی پر اپنے آپ کو اونچا اور بڑا نہ سمجھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وہی فرمائی کہ عاجزی اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی شخص کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی شخص کسی پر سرکشی نہ کرے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا، آدمی پسند کرتا ہے اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا، یقیناً اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر تو حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ کبر جس کی حرمت اور وبال کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، وہ وہی ہے کہ لوگوں پر تفاخر اور ان کی تحقیر مقصود ہو، ورنہ اپنے لیے اچھے لباس، اچھی غذا، اچھے مکان کا انتظام جبکہ فخر جتانے کے لیے نہ ہو، قابل مذمت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کچھ مزید احادیث کے مطابق جنت کمزوروں، غریبوں اور مسکینوں کا گھر ہے، اور جہنم جابروں، طاقتوروں اور متکبروں کا ٹھکانہ۔ شیطان کی بنیادی نافرمانی اور اس کا سب سے بڑا گناہ تکبر تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا، میں آدم سے بہتر ہوں، انا خیر منہ۔ اسی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے ابلیس مقرب سے مردود بن گیا۔ اپنی بڑائی اور تکبر کا کیڑا دماغ میں گھس جائے تو پھر بھلائی اور خیر رخصت ہو جاتی ہے۔ اپنی بڑائی چاہنا فساد کی جڑ ہے۔ جو اپنی بڑائی چاہے گا وہ لازماً فساد کرے گا، اور جو بڑائی نہیں چاہے گا وہ فطری طور پر فساد سے دور رہے گا۔ تو بڑائی اور فساد لازم و ملزوم ہو گئے۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ افراد و اقوام جو فساد پھیلاتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک بنیادی محرک بڑائی چاہنا ہی ہوتا ہے، انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، میری قوم اس سے بہتر ہے۔ یاد رہے کہ یہاں پر اقتدار کی طلب اور ہوس کی مذمت ہے، نہ کہ بوقت ضرورت اقتدار کی ذمہ داری سنبھالنے کی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کے نتیجے میں مدینہ کی ریاست وجود میں آ گئی تو آپ کو اس کے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالنی پڑی، لیکن نہ آپ اس کے خواہش مند تھے اور نہ آپ کی جدوجہد کا مقصد حصول اقتدار تھا۔ پھر آپ کے بعد خلفائے راشدین کی مثال ہے جنہوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی، جبکہ نہ یہ ان کا مقصد تھا اور نہ انہیں اس کی کوئی خواہش تھی۔ چنانچہ اقتدار کا خواہش مند ہونے اور اقتدار کی ذمہ داری نبھانے کے لیے آمادہ ہو جانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے کلمہ کی بلندی اور غلبہ کی جدوجہد کرنے والوں کو اس قابل ہونا چاہیے کہ دنیا کی زمام اقتدار اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کے ہاتھوں سے چھین کر خود سنبھال سکیں، کیونکہ اسی میں ساری انسانیت کی فلاح پوشیدہ ہے۔ لیکن انہیں اس حقیقت سے بھی آگاہ ہونا چاہیے کہ اگر اس جدوجہد کے دوران دل کے کسی گوشے میں ہوس اقتدار کی کوئی کونپل پھوٹ پڑی یا اپنا نام اونچا کرنے کی خواہش نے نفس کے کسی کونے میں جڑ پکڑ لی تو اللہ کے ہاں ایسا شخص نااہل قرار پائے گا اور اس کی زندگی کی کوشش اور جدوجہد مسترد کر دی جائے گی۔
دار الآخرہ یعنی جنت اور حسن انجام انہی کے حصے میں آئے گا جو اللہ کی زمین پر اپنی بڑائی قائم کرنے کے خواہش مند نہیں ہیں، جو سرکش و جبار اور متکبر بن کر نہیں رہتے بلکہ بندے بن کر رہتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ بنا کر رکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر مختص ہے، سربلندی اور ناموری چاہنے والوں اور متکبر بن کر رہنے والوں کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، اور دوسری بات یہ کہ جو فساد نہیں کرنا چاہتے۔ فسادن کا لفظی معنی خرابی ہے۔ عام طور پر یہ لفظ ظلم و زیادتی، قتل و غارت اور لوگوں کا حق مارنے، چوری، ڈاکے، غصب، غبن، لوٹ مار، ناحق لوگوں کا مال ہتھیانے یا نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ شرعی اصطلاح فساد فی الارض کے معنوں میں بہت وسعت ہے۔ اس سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، خواہ کوئی بھی ہو، کیونکہ اسی سے زمین میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر وہ کام جس میں انسان اپنے حق سے تجاوز کر رہا ہو یا دوسرے کا حق پامال کر رہا ہو، وہ فساد فی الارض کے ضمن میں آئے گا۔ مثلا اگر کوئی شخص دھوکے سے یا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچ رہا ہے تو اگرچہ معاشرہ اسے فسادی نہیں سمجھتا، لیکن شرعی لحاظ سے وہ فسادی ہے، کیونکہ اس نے فریب سے چیز کی اصل قیمت سے زیادہ وصول کر کے خریدار کو نقصان پہنچایا اور اس کا حق غصب کیا۔ گویا فساد سے مراد انسانی زندگی کے نظام کا وہ بگاڑ ہے جو حق سے تجاوز کرنے کے نتیجے میں لازماً رونما ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر اللہ کی بندگی اور اطاعت سے نکل کر احکام و قوانین الہی سے تجاوز کرتے ہوئے انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سراسر فساد ہی فساد ہے، اور سب سے بڑا فساد اللہ کی حق تلفی یعنی کفر و شرک ہے، اور اسی کا ایک جز وہ فساد بھی ہے جو حرام طریقوں سے دولت سمیٹنے اور حرام راستوں میں خرچ کرنے سے برپا ہوتا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا والعاقبۃ للمتقین، مراد یہ ہے کہ آخرت میں اچھا انجام تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں، اور ہر قسم کے تکبر، بڑائی کی خواہشات اور فساد سے بچ کر رہتے ہیں، اور دار آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں جن کی زندگی سراسر علو اور فساد ہو۔ اللہ ہمیں تکبر اور فساد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے آخرت کا گھر اور اچھا انجام ہے۔ آمین ثم آمین۔